امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام۔ حضرت علی فتنہ و فساد سے علیحدگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار، اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں، روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عقل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں، تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے علم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اس قول میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کفر کے چہرے پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے، حد سے بڑی ہوئی کاوش، جھگڑالو پن، کجروی اور اختلاف۔ تو جو بیجا تعمق کو کاوش کرتا ہے وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے، اور جو حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور بچ کر نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شک کی بھی 4 شاخیں ہیں، کٹ جہتی، خوف، سرگردانی
اور باطل کے آگے جبیں سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبہ میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے رونڈ ڈالتے ہیں، اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ دو جہاں میں تباہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ذلت نفس کے اسباب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت حسین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات میں سد راہ ہوں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو بیماری کی حالت میں دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کا دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں،
اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔